السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحياء ليس مختصرا على النساء بل حتى الرجال. حیا صرف عورتوں کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ مردوں کو بھی حیا کی تلقین کی گئی ہے. هناك في میزان الاسلام، یہاں اسلام کے ترازو میں مرد و عورت دونوں کو حیا کی تلقین کی گئی ہے. كما جاء في سورة النور وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں، غیر محرم کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھیں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اور مومن مردوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، غیر محرم عورت کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنا بھی ان کے لیے حلال نہیں. ولیکن هناك فی میزان الجہل، جہالت کے ترازو میں، چاہے وہ اسلام سے قبل کی جہالت تھی یا اب کی جہالت ہے، الرجل لا يعیبه شیء، مرد کو کوئی عیب نہیں لگایا جاتا، یہ جہالت ہے. حالانکہ سید الرجال صلی اللہ علیہ وسلم بأبی ہوا و امی کان اشد الناس حیاء، لوگوں میں حیا کے معاملے میں سب سے زیادہ اسٹرانگ تھے، سب سے زیادہ باحیا تھے. فعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ یقول کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی قدرها، ایک باپردہ کنواری لڑکی سے بھی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باحیا تھے، شرم والے تھے. اللہ اکبر. وعثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدین یضرب به المثل فی الحیاء، عثمان کے حیا کی ضرب المثل ہے کہ عثمان سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے. کما قالت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا، جیسا کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں كان النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه فاستأذن له أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه ثم أذن له. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا ہوا تھا. ابو بکر آئے، اجازت مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے رہے اور ابو بکر کو بلا لیا اور اس سے باتیں کی. پھر عمر رضی اللہ عنہ آیا، اجازت مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے رہے، عمر کو بلا لیا اور پھر باتیں کرتے رہے. پھر وہ چلا گیا اور پھر ثم استأذن عثمان، پھر عثمان رضی اللہ عنہ آئے. فجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسوى ثيابه، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عثمان جب آیا تو آپ اٹھ کے بیٹھے، اپنے کپڑے سیدھے کیے. فأذن عثمان، اور عثمان کو طلب کیا. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب عثمان چلا گیا میں نے آپ سے پوچھا، اللہ کے نبی، ابو بکر آیا آپ لیٹے رہے، عمر آیا آپ لیٹے رہے، جب عثمان آیا آپ نے اپنے کپڑوں کو سیٹ کیا، پھر اس کو طلب کیا تو آپ نے فرمایا یا عائشہ الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، کیا میں اس بندے سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحم بامتی امتی ابو بکر
میری امت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ابو بکر ہے. وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر, اور اللہ کے معاملے میں قانون میں سخت عمر ہے. وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان بن عفان, اور حیا کے معاملے میں سچا عثمان بن عفان ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من شعب الایمان, حیا ایمان کی برانچز میں سے, ایمان کے اگر پارٹس کیے جائیں ان کا ایک پارٹ ہے. ویورز غور کریں, جب عورت میں سے حیا نکل جائے تو اس کی نسوانیت باقی نہیں رہتی, اور جب مرد میں سے حیا نکل جائے تو اس کی مردانیت نہیں رہتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.